السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان المبارک پہلے عشرے کا 2025 میں جو رمضان المبارک ہے، اس پہلے عشرے کا آج پہلا جمعہ ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آپ لوگوں کی خوشیاں دوبالا ہوں۔ آج جمعہ پڑھیں گے، آپ کو خطبہ بھی دکھائیں گے اور مولانا صاحب کی جو تقریر ہوگی وہ بھی دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں مسجد میں۔ فرائض کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد سے لپیٹ دیے ہیں۔ جاؤ اس کے غلاف کو چیک کر کے اس کے قبر کو دیکھیے۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس میں جو آزمائشیں تھی، اس کے اوپر جو لپٹا ہوا قبر، جنت کے اوپر مکان ہے کا، وہ واپس آئے اور آ کر رب کو رپورٹ دی۔ کیا کہا؟ وَعِزَّتُكَ، میرے مالک تیری عزت کی قسم ہے، لَقَدْ خَفِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ آزمائشوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تیری عزت کی قسم اس میں شاید کوئی بھی نہ داخل ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انظر الیہا، انظر الیہا، پھر اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ، جہنم کو دیکھ کے آؤ، انظر الیہا وما اعددت لها، جاؤ جہنم کو دیکھو اور اس میں جو رہنے والے ہوں گے ان کو دیکھو جا کے۔ جبریل وہاں پہنچے تو کیا لکھا؟ فَإِذَا يَرْكَبُ فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، جہنم کے جو شعلے ہیں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اس کو ایک دوسرے کو اوپر چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں۔ جہنم کچھ ہو سکتا باہر آ رہی ہے، آ کے رپورٹ کیا دی کہ مالک جو جہنم تو نے بنا رکھی ہے نا، اس کی بولناکی کو دیکھ کر تو کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ دوبارہ دیکھ کے آؤ، میں نے جہنم کو جن خواہشات کے ساتھ لپیٹ دیا، اس کے رستے میں جو میں نے خوبصورتیاں بکھیر دی ہیں، اور شیطان ان خوبصورتیوں کو مزید خوبصورت کر کر کے دکھا رہا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ اس کا رستہ کیسا ہے۔ وہ دیکھ کے واپس آئے، پھر رپورٹ دیا، کہا وَعِزَّتُكَ، میرے مالک تیری عزت کی قسم ہے، لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، جو تو نے خواہشات اس کے راستے میں بکھیر دی ہیں، تیری عزت کی قسم، اس جہنم کے راستے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ایسے جانے کے رابطے بات کہنے کی کیا ہے، سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کی کیا ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی کیا ہے۔ جنت اور جہنم کو اللہ نے لپیٹ رکھا ہے، جنت کو مکارہ کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، جہنم کو خواہشات کے ساتھ۔ اور ہاں، جو شخص جس کا پردہ چاک کرے گا، پردہ ہٹائے گا، وہ جس کا مرضی ہٹا لے گا، اس پر ہے، اس کو وہی ملے گا۔ من حتق الحجاب وصل الى ما ضربه، وہ جو جس کا پردہ ہٹائے گا اس کو وہی ملنے والا ہے۔ تیسری بات ہماری یہ ہے، ایک مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، اس کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلی بات یہی ہے کہ اس کو یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے کہ جنت اور جہنم اس کے راستے واضح ہیں، گلاب کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ میری مرضی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم اور اس کے رستوں کو ہمارے لیے واضح کیا ہے، لیکن ایک مسلمان بسا اوقات اطاعت فرما برداری اور اطاعت گزاری کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، معصیت سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس کام میں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے، اس میں تلخی ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں آزمائش ہے، کیونکہ انسان کے لیے جب اس کو آ رہا ہو یا اس کو کہیں وہ جا رہا ہو اور اس کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہو اور اسلام کے قوانین اس پہ مانے ہو، تو اگر وہ اسلام کے قوانین کو مانے گا تو تلخی تو ہوگی، اس کے لیے مشقت تو ہوگی، لیکن یاد رکھیے یہ مشقت، یہ تلخی بالکل عارضی ہے، یہ تلخی نے، یہ مشقتوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اس پر ملنے والا اجر اور اس پہ چلنے والا انسان وہ انشاءاللہ اجر وہ دائمی ہے اور وہ اجر انشاءاللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اس کے برعکس
اور جب یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جنت کا راستہ اگرچہ مشکل ہے، یہ مشکل بالکل عارضی ہے، تو پھر اس کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کو نیکی کا، نماز کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ان کو اس پر قائم رہنے کا بھی حکم دیا کرو. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مسلمانوں جب تم نیکی کے راستے پہ چلتے ہو، اگرچہ یہ مشکل ہوگا لیکن اس پر دوام اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اپنی پوری کوشش توانائی کے ساتھ اپنے آپ سے لڑ کے، اپنے نفس سے لڑ کے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور پھر نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور دوسری بات کہ جب انسان دنیا کی لذتوں کے پیچھے چلتا ہے تو اس کی مٹھاس بڑی مٹھاس ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اس کی لذت گناہ کی، اس کے ظاہری اور عارضی جو لذت اور مٹھاس ہے یہ بالکل عارضی ہے، اس سے ختم ہو جائے. لیکن اگر توبہ نہ کی تو اس کا گناہ وہ دائمی ہے، انسان کے لیے اس کو جہنم میں لے جائے. اور عزیزان گرامی یہی بات کا مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فرماتے مسلمانوں تمہیں ایک خوبصورت بات نہ بتاؤں، یہ دعویٰ کیا ہے؟ أنبئكم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خوبصورت بات نہ بتاؤں کہ تم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، جو بالکل عارضی ہے، زندگی بھی عارضی اور اس میں ملنے والی لذت وہ تو بالکل ہی عارضی، چھوڑ کر بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربهم، میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو بندے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنتوں کا مہمان بناؤں گا، وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت ملے گی، اور اس کے ساتھ آخری بات جو سب سے خوبصورت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وہاں اللہ کی رضوان ملے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی. ہم ساری زندگی یہ بات کرتے ہیں رضیت باللہ رضیت باللہ رضیت باللہ، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں. لیکن وہ منظر، وہ وقت، وہ موقع کتنا خوش نصیب اور کیسا خوبصورت اور سعادت کا لمحہ ہے جب میرا رب کہے گا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گئی. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ رزلٹ ہے جب انسان معصیت کی زندگی کو چھوڑ کر تو جنت کے راستے پہ چلتا ہے. اور عزیزان کرام یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللهم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا من قول وعمل. میرے مالک اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہر اس کام کا بھی سوال کرتے ہیں جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. گویا کہ مکارے اس سے گزرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور دوسری بات کیا ہے؟ ہمیں جہنم کے رستے سے بچا، اور اس کا جو راستہ ہے ہمیں جہنم سے بچا، اور اس کا جو راستہ شہوات کا ہے اس سے بچنے کی مالک توفیق سے نواز دیجئے. یہ وہ دعا ہے جس کو ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے. چوتھی بات ہمارے اس سوال کے جواب کے جو ہم نے شروع میں عرض کیا، یاد رکھیے ان الجنت قریبا من اہلها وان النار مثل ذلك. یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی قریب ہیں، دونوں میں کوئی دوری نہیں ہے. جیسے ہی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی سانس نکلتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جائیں موت نے دبوچ لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے جنت یا جہنم
اس کے لیے فیصلے چھوڑیں. اب جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سانس جو چل رہا ہے اس سے اگلے کی گارنٹی نہیں، ہم سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں مکارہ شہوات، گویا کہ ہم جیتے جاگتے جانتے بوجھتے اپنی ہوش و حواس سے اس راستے پہ چل رہے ہیں جس کا وہ رستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمارا اگلا لمحہ وہ فیصلہ کن ہے. تو پھر اس مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ مکارہ پہ چلے، مکارہ پہ چل کر اس راستے پہ پہنچے، اس راستے کے ذریعے جنت تک پہنچے، کیونکہ کسی وقت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس کے برعکس شہوات کے راستے سے بچے، کسی وقت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شہوات کے راستے پہ چل رہے ہو تمہارا فیصلہ عزیزان گرامی. اس ساری باتوں کے رزلٹ میں دو باتیں ہمارے لیے سمجھ نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ سارا اسکیچول جو بھی ہم نے بیان کیا اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے سمجھنے کے لیے علماء نے ایک مثال دی ہے. یہ ایک آدمی، ایک درندہ اس کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور وہ آدمی آگے بھاگتا بھاگتا درخت کے ایک شاخ پہ جا بیٹھتا ہے. جس شاخ پہ وہ بیٹھتا ہے اس کو ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا اس کو کاٹ رہے ہیں اس شاخ، اور نیچے وہ دیکھتا ہے ایک کھائی ہے جس میں ایک اژدہا بیٹھا ہے. کیا ہے؟ درندہ تعاقب کر رہا ہے، جس شاخ میں اس سے بچنے کے لیے وہ چڑھا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سیاہ اور سفید چوہا اس کو کاٹ رہے ہیں، اور نیچے جب گرے گا تو کیا ہے؟ کھائی ہے، اژدہا بیٹھا. اس کی مثال یوں سمجھیے، کالا اور سفید چوہا انسان کے دن اور رات ہے، جو انسان کے دن اور رات کو مسلسل انسان کی عمر کو کاٹ رہا ہے. جیسے اس کی عمر نے گرنا ہے، نیچے جو کھائی ہے وہ انسان کی قبر ہے، اور جو درندہ اس کا تعاقب کر رہا تھا اس کی موت ہے، کسی وقت بھی اس کی پہنچ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ مکارہ سے بچیں، مکارہ کو اختیار کرنا پڑے، جنت کے راستے میں چلتے رہیں، شہوات سے بچیں اگر جو اس میں لذت ہے، اور انسان جہنم کے راستے سے بچتا رہے. اگر تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کے راستے سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اگرچہ وہ مکارہ پہ چلتا تھا، اور جس کو جنت کے راستے پہ چلا دیا، فقط فاز، اللہ اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ کے بندو یاد رکھنا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ ڈور کٹ سکتے ہیں. اور جب انسان اس کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ ساری باتیں سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ مکارہ کو اختیار کرنا، شہوات کو چھوڑنا واللہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مکارہ کو اختیار کر کے جنت کے راستے پہ چلنا، شہوات کو چھوڑ کر جہنم کے راستے سے بچنا، یہی تقویٰ ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے. یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اہتمام کے ساتھ، مکمل صبح سے شام تک 24 گھنٹے اس کوشش میں گزاریں کہ مالک ہم نے مکارہ پہ چلنا ہے، تیرے راستے کو پانا ہے، شہوات سے بچنا ہے، تیری جہنم کے راستے سے ہم نے بچنا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کوشش کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا اگر کوشش کرنے کے وقت میں بھی کوشش نہ کی، وہ وقت ضائع کر دیا، کوشش کرنے کے وقت میں بھی کوشش نہ کی، اس کے اثرات بعد میں کیسے ہوں گے؟ اس لیے کوشش کیجیے، اور جو کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اس کا راستہ دے دیتے ہیں. اور ہماری کوشش میں صبح سے شام تک وہ فرائض ہوں، وہ نوافل ہوں، ٹھیک ہے کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے قیام کے لیے، روزے کے لیے سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، اپنے مال پیسے کو، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کوشش کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. اللہ جتنا قدردان ہے واللہ دنیا میں کیا کوئی اتنا قدردان ہو ہی نہیں سکتا.
اس لیے اللہ کی قدردانی کو پہچانیے اور یہ کوشش کیجئے کہ ہم جہنم کے راستے سے بچیں. وہ شہوات کا راستہ ہے، اس سے بچ کر مکارہ کو اگرچہ اختیار کرنا پڑے، وہی ہماری آزمائش ہے، اس کو اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اس راستے میں چلتے ہوئے جنت کے راستے پر پہنچے. اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دے رکھا ہے اور ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے سامنے اپنی محنت کو پیش کریں گے اور اللہ سے محنت کو تھوڑی بہت جو بھی کر سکیں اس کو پیش کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے. مالک اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.